السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پراپرٹی بیورو۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہوں گا۔ یہ ویڈیو میرے نارمل جو ٹاپکس ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ان سے ہٹ کے ہے۔ یہ ایک بڑی اداس جو خبر ہے، ایک سیڈ نیوز ہے میاں والی کے حوالے سے کہ ایک باپ نے اپنی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہونے پر اس کو 7 گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، لیکن بہت افسوس ہوا اس خبر کو سن کر۔ آج 8 فروری 2022 تاریخ ہے اور یہ واقعہ کل میاں والی کے کسی علاقے میں آیا ہے سامنے کہ ایک باپ نے اپنی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے کہ میری پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، اس بات پر مشتعل ہو کر غصے میں آ کر اپنی کوئی 6-7 دن کی بیٹی کو، جس کو پیدا ہوئے ابھی 6-7 دن ہوئے تھے، اسے قتل کر دیا۔ اور ایک نہیں، 2 نہیں، پوری 7 گولیاں ماری اس کو۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ اس بیٹی کا باپ تھا، کیسا باپ تھا، یہ کون سا انصاف تھا۔ آج ہم سال 2022 کے دور میں جی رہے ہیں۔ ماضی میں اسلام کے آنے سے پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کو، اس وقت جہالت تھی۔ آج ہمارے پاس علم ہے، شعور ہے، ہمارے پاس علماء کرام ہیں جو ہمیں علم دے رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پہلی اولاد بیٹی پیدا ہونے پر اس کو مار دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ میرے سمیت تمام پاکستانیوں کی نظریں آج شرم سے جھک گئیں جب ایک باپ نے، میں بھی باپ ہوں، میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، اور بہت سارے اور بھی بیٹیوں کے باپ، ان سب کے لیے، ان سب کو بہت دکھ ہوا ہوگا یہ خبر سننے کے بعد کہ ایک باپ نے اپنی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہونے پر، شاید دوسری تیسری پیدا ہوتی تو پتہ نہیں وہ کیا کرتا، تو پہلی اولاد بیٹی پیدا ہونے پر اس کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ ایک نہیں، پوری 7 گولیاں اس کو ماری۔ اس کو کوئی ڈر نہیں لگا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوا، اس شخص کو، اس بدبخت کو ذرا خوف اور کوئی شرم نہیں آئی کہ وہ کس طریقے سے اس نے گولیاں ماری ہوں گی۔ اس بات پر جتنی بحث کی جائے وہ کم ہے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان بیٹیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، تو اس پر جنت واجب ہے، اس پر جنت واجب کر دی گئی ہے۔ کیا ایسی احادیث سن کر کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ جب ہمارا ایمان ہے، ہمارے آخری نبی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ہرگز ہرگز غلط ہو ہی نہیں سکتی، ہمارا اس بات پر یقین ہے، تو ایسا کون سا غصہ، ایسے کون سے جذبات کہ آپ کی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو گئی اور کوئی شخص اس کو مار دیتا ہے۔ ایسے واقعات پہلے بھی سننے اور دیکھنے میں آئے ہیں کہ کسی کی 2 بیٹیاں ہوئیں، 3 بیٹیاں ہوئیں، تو وہ 3 یا زیادہ بیٹیاں پیدا ہونے پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، بیٹے کو نعمت قرار دیا گیا، یہ رحمت ہے۔ بیٹی آپ کے پہلی اولاد کا ہونا رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ اس نے، جس شخص پر اللہ راضی ہوتا ہے اس پر رحمت بھیجنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بیٹی بھیجتا ہے، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا، اس ظالم باپ نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک اور جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی بیٹیاں ہیں
اس کو برا مت کہو، اسے برا مت سمجھو، اس کے بارے میں دل میں کوئی غلط خیال پیدا نہ کرو، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ ہمیں اسلام نے کیا درس دیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، نام کے ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس علم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے۔ آج یہ واقعہ ہوا ہے، بڑا دکھ ہے، پوری قوم کو دکھ ہے اس پر۔ میں یہاں پر اور کچھ نہیں کہوں گا، چند ایک باتیں کہوں گا کہ جو بھی والدین جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، ایک بیٹی ہے، 2 ہیں یا 3 ہیں، اور یہ سوچیں کہ جن کو اللہ نے بالکل اولاد عطا نہیں کی، جن کے پاس کوئی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو وہ جانور پال لیتے ہیں، ان کے پاس اولاد ہے ہی نہیں، وہ کوئی بلی کتا پال لیتے ہیں، وہ اس کو پال کر اپنی تنہائی جو ہے وہ گزارتے ہیں، تنہائی کا وقت اپنا، یا وہ اپنی جو ایک محبت ہے اس کا اظہار جانور کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آپ کو تو اللہ نے پہلی بیٹی ہی رحمت عطا فرمائی، پہلی اولاد ہی رحمت عطا فرمائی اور بیٹی عطا فرمائی، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر میں تمام باشعور لوگوں سے کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں تمام علماء کرام سے میں کہوں گا کہ نماز جمعہ میں اور دوسرے جو بھی ہمارے اجتماع ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو شعور پیدا کریں، لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں، ایک ان کو تعلیم دیں اس چیز کی، ان کو راغب کریں اس چیز کی طرف کہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کو قتل کرنا یہ ٹوٹلی جہالت ہے۔ اس معصوم کا کیا قصور، اس کی ماں کا کیا قصور ہوگا کہ جس نے 9 ماہ اپنے بچے کو پالا، اپنے پیٹ میں پالا، اس کو رکھا، اور وہ اس دنیا میں آیا اور اس کو جو ہے اس بیٹی کو اس نے قتل کر دیا۔ اتنی جہالت تھی اس شخص کے اندر۔ شاید ایسی اور بھی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی، اور سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایسا کر جاتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی ہمارے ہاں ہمارے پاس جہالت ہی میں اس کو کہوں گا، علم کی کمی کہوں گا۔ تو خدا را جو بھی صاحب علم ہے، میں شاید میرا میسج شاید اتنی ویلیو نہیں رکھتا ہوگا، لیکن جو بھی صاحب علم ہے میری آپ سے گزارش ہے، علماء کرام سے میری گزارش ہے، خدا را مسجد کی ممبر پہ جب بیٹھیں تو ہمارے لوگوں کی تھوڑا سا اس کے علم میں، ان کی تربیت میں اضافہ فرمائیں، زور دیں ان باتوں پر کہ اولاد جو ہے اللہ نے بیٹی دی یا اللہ نے بیٹا دیا تو یہ اللہ کی رحمت اور نعمت ہے، شکر ادا کریں اس رب کا کہ جس نے آپ کو اولاد عطا کر دی، اور پوچھیں ان سے کہ جن کے پاس 20 سال سے جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں جن کے پاس اولاد ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں آپ، وہ جانور پال لیتے ہیں اپنی تنہائی کا وقت گزارنے کے لیے، ان ماؤں سے پوچھیں جن کی ممتا ترستی ہوگی، جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں، ایک بھی اولاد نہیں ہے، لگڑے لولے بچے پیدا ہو جائیں تو مائیں وہ بھی پال لیتی ہیں۔ ایک زندہ سلامت بیٹی پیدا کرنے کے بعد خبروں میں نے دیکھا ہے کہ وہ نرس نے جب لا کر کے اس کے باپ کے ہاتھ میں دی تو اس نے پھینک دی، بیٹی سائڈ پر پھینک دی۔ خدا کا خوف کریں، ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے۔ کس دور میں جی رہے ہیں آپ؟ ایک کلمہ پڑھا ہے، آپ ایک مسلمان ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان ہیں آپ، اور اتنا ظلم ایک معصوم بچی کے ساتھ، کسی اور کی بچی کے ساتھ کرتے تو شاید کچھ تھوڑی سی سمجھ میں آتی، اپنی بیٹی کے ساتھ۔ افسوس کے سوا آج کے اس موقع پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف ایک گزارش ہے، اس جہالت سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے تو وہ بیٹا بھی ضرور دیتا ہے، یہ اولاد ہے آپ کی، اللہ نے یہ نعمت اور یہ رحمت آپ کو دی ہے، اس کو اللہ کی نعمت اور رحمت سمجھ کر پالیں، اس کی پرورش اچھے طریقے سے کریں اور بیٹیوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس کی بیٹی ہے اس کو برا نہ کہو، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، اس کی پرورش اچھے طریقے سے کریں۔ یہ بیٹیاں رحمت ہیں، یہی بیٹیاں کل کو آپ کے کام آتی ہیں، یہی رحمت کا باعث بھی بنیں گی، آپ کے جنت میں جانے کا سبب بھی بنیں گی، اور کہ آپ کی خدمت بھی کریں گی۔ بیٹوں سے بڑھ کے بیٹیاں خدمت کرتی ہیں۔ تھوڑا سا اپنی عقل کو ہاتھ ماریں وہ لوگ جو بیٹیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس شخص نے تو چلے مار دیا، اور بھی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کو ان کی جائیدادوں میں حصہ دیتے وقت زیادتیاں کی جاتی ہیں، رشتے کرتے وقت، ان کی شادیاں کرتے وقت زیادتیاں کی جاتی ہیں ان کے ساتھ۔ تو ایسا نہ کریں، ایک دن آپ نے بھی اللہ کو حساب دینا۔ وہ تمام لوگ جو اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے
قرآن کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں، دیکھیں، حدیث پڑھیں، علماء کرام سے پوچھیں کہ بیٹی کا کتنا درجہ ہے. یوں اس طریقے سے صفاقانہ طریقے سے، اس طرح ظالمانہ طریقے سے اپنی بچیوں کو نہ ماریں، قتل نہ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی کیا ہوگا؟ آپ نے مار دیا، اب آپ کو سکون مل گیا. اس شخص نے مار دیا اپنی بیٹی کو، کیا اب اس کو سکون مل گیا ہوگا؟ قانون بنانے والے ادارے ہمارے ملک میں ویسے مذاق بن کے رہ گئے ہیں. قانون ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اب وہ آزاد دھن دھناتا پھرے گا. آج یہ ایک مثال ہوئی ہے، کل کو کوئی دوسرا شخص کرے گا اس طرح سے. کیسے بدبخت لوگ ہیں یہ. اللہ کی رحمت ہے، ایک بیٹی ہے، اس کو قتل کر دیا. میرے پاس مزید الفاظ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اگر قانون بنانے والے ادارے آج زندہ ہیں تو ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو جو اس قسم کا ظلم کرتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو سزا دیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم اس قسم کی کوئی حرکت کوئی اور شخص نہ کرے. اور خدا کے لیے علماء کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے لوگوں کو علم دیں، شعور دیں ان کو. نمازوں کے اوقات میں، نماز جمعہ میں اور دوسرے جو ہمارے دینی اجتماعات ہوتے ہیں اس کے اندر لوگوں کو علم دیں. سیاسی چیز میں نے دیکھا ہے، اکثر لوگ سیاست پر بحث کر رہے ہوتے ہیں. اس منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کریں. ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. ہم کبھی کسی شخص کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے. ہم ریسرچ ہی نہیں کرتے، بات کی گہرائی تک جاتے ہی نہیں ہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار تھے وہ ظلم کرتے تھے، اس کے باوجود وہ بد دعا نہیں دیتے تھے ان کو، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے. ہمارے ہاں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی مثال دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی ایک شخص نعرہ مارتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور پھر اس کو پورا ہجوم مل کر زندہ جلا دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں. بات کی گہرائی میں جایا کریں، ریسرچ کیا کریں، تعلیم حاصل کریں، علم اور شعور حاصل کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں. کسی شخص کی جنت یا دوزخ کا جانے کا جو فیصلہ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. اس فیصلے کو آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. دنیا میں اس کو آپ اگر فیصلہ کر کے اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو رزلٹ ہے یا اس کا جو اجر ملنا ہے وہ دنیا میں آپ فیصلہ کرنے لگ گئے. ریاست مدینہ کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب تک میرے جیسے لوگوں کی شاید آواز نہیں پہنچتی، لیکن خدا را اس قسم کے لوگوں کو سزا دیں، کڑے سے کڑی سزا دیں، تاکہ آج کے بعد کسی بھی بیٹی کے ساتھ اس قسم کا ظلم نہ کیا جائے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.